الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے سورہ مزمل ختم کی ہے اور ہم نے اس میں جو اللہ تعالیٰ کے لاجواب اور بے مثال احکامات تھے ان کو پڑھا سمجھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ابتدائی دور کی صورتیں، اس میں پوری قرآن کو دیکھ لیں، لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایات عطا کی تاکہ وہ دنیا میں یہ نبوت کا فریضہ بہترین طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے میں جہاں شرک کی انتہا تھی وہاں کس طرح لوگوں کے اخلاق بدترین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن اور اس سنت کے ذریعے ان کی زندگیاں کس طرح تبدیل کی۔ یہ ہے وہ چیز جو چھلکتی ہے ان صورتوں کے مضامین میں۔ مثلا آج ہم پڑھ رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں سورہ المدثر، قرآن مجید میں 74 نمبر پر ہے، اور اس کی جو پہلی 7 آیات ہیں بڑے غور سے دیکھیے اور سمجھیے۔ یہ نازل ہوئی ہیں نبوت کے پہلے سال، یعنی یہ بالکل ابتدائی احکامات ہیں۔ اور اب ذرا آپ بڑے غور سے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ جب ہم سمجھیں گے تو ان صورتوں کی سمجھنے کی وجہ سے ہمارے دل و دماغ روشن ہو جائیں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ دنیا ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے انبیاء مبعوث فرمائے، بالخصوص آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور قرآن نازل فرما کر قیامت تک کے لیے لوگوں کا ہدایت کا جو ہے صراط مستقیم کو کھول کے واضح کر دیا۔ اب ذرا ہم چلتے ہیں سورہ مدثر پر، اور پہلی آیت ہے یا ایھا المدثر، وہاں تھا نا یا ایھا المزمل پیچھے، کتنا پیارا خطاب ہے قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یا تو خطاب فرماتے ہیں یا ایھا الرسول، ظاہر ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس نام سے جب پکارتا ہے تو اس کا ایک بڑا مفہوم ہوتا ہے۔ پھر قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یا ایھا النبی اس خطاب سے پکارتے ہیں، یا کل آپ نے پچھلی صورت میں دیکھا یا ایھا المزمل، کتنا پیار بھرا جملہ ہے۔ یہ کون ہے؟ پکارنے والا ہمارا رب، خالق، مالک، رازق، کائنات کا حاکم۔ کس قدر پیار بھرا جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اور آج صورت شروع ہو رہی ہے یا ایھا المدثر، اے وہ شخص جو اوڑھ لپیٹ کر سونے والے لیٹنے والے تھے۔ ذرا غور سے دیکھیے، اور پھر فرمایا قم، اب کھڑے ہو جاؤ۔ گیا وقت گزر گیا کہ آپ آرام سے چین کی نیند سوتے تھے، اب ہم آپ پر قولاً ثقیلہ ڈالنے والے ہیں۔ بڑا مشکل کام ہے خود بھی اس قرآن کے مطابق ڈھل جانا، اور دوسری مخلوق کو جو ایمان لائے۔ ایمان زبردستی کی بات نہیں ہے، لیکن جو ایمان لائے گا دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں سے نوازا جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو فرمایا کہ قم، آپ اب کھڑے ہو جائیے، اور فانذر، اور لوگوں کو خبردار کرو۔ یہ جو خبرداری ہے، انذار ہے، اس کو جس نے سمجھ لیا نا کہ قرآن ان کے لیے انذار ہے جو اس قرآن کو سے منکر ہوں، انکار کریں، یا اس کے راستے میں روڑے اٹکائیں، ان کے لیے قرآن انذار ہے،
انذار کا مطلب ہے ان کو اس بات سے قرآن آگاہ کرتا ہے، ڈراتا ہے کہ اگر تم نے اس کی خلاف ورزی کی تو پھر دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں۔ دنیا کی ذلت آپ دیکھ لیں، آپ امریکہ کو دنیا کی کون سی نعمت ہے جو اللہ نے اس کو عطا نہیں کی، لیکن ذلت کی انتہا دیکھیں کہ اس کو ایک ایسی قوم سے شکست دلوائی جو اللہ کی محبوب قوم تھی، لیکن وہ تہی دست تھے، نہ کھانے کو پورا نہ پہننے کو پورا، لیکن دنیا کی سب سے بڑی نام و نہاد سلطنت، جس کے ساتھ نیٹو، جس کے ساتھ الائیز، جس کے ساتھ مسلمان ملک جن میں ایمانی غیرت کا فقدان تھا، وہ بھی ساتھ تھے، رب العالمین نے سب کو دکھا دیا۔ لہذا انذار یہ ہے کہ اگر تم نے اس نعمت ہدایت کا انکار کیا تو پھر تمہیں کوئی چیز ذلت سے بچا نہیں سکتی۔ کتنی بڑی پیاری بات ہے، اور تاریخ اس بات کو بالکل ثابت کرتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلا حکم دیکھیں کہ اب آرام کرنا چھوڑ دیں، اب آپ کو سکون اطمینان سے اوڑھ لپیٹ کر سونا جو ہے، وہ اب اس کا وہ نعمت جو ہے، وہ نعمت اللہ کی جب ہدایت آ گئی اور پھر آپ کے ذمے کائنات کا سب سے بڑا کام قم فانذر وہ آپ کے ذمے کر دیا گیا، تو اب آپ تیار ہو جائیے اس کام کرنے کے لیے اور اس کام کو کرنے کا حق ادا کیجیے۔ اچھا، آیت دیکھیں، دو الفاظ ہیں، وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی کا بیان کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ذرا پہلے انذار کے بارے میں آیتیں لکھ لیجئے تاکہ آپ کو بات قرآن سے واضح ہو جائے۔ سب سے پہلی آیت ہے سورہ نو کی آیت 1۔ سورہ نو اب ہم کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی نو علیہ السلام سے کہتے ہیں انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، اپنی قوم کو انذار کرو، ان کو وارننگ دو، ان کو ڈراؤ اس سے پہلے کہ ان پر عذاب آ جائے۔ یہ ہے قم فانذر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اور یہی حکم ہے نو علیہ السلام کو۔ تو انذار کیا ہے کہ تم انکار کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ جلدی بتائیں۔ اگر جی عذاب العلیم آ جائے گا۔ ایگزیکٹلی، فنٹاسٹک، عذاب علیم آ جائے گا، یہ ہے انذار۔ دیکھیں اب آیتوں کو جوڑتے ہیں نا تو بڑا کھل کے مضمون سامنے آتا ہے۔ یہ تھی سورہ نو کی آیت 1 جس میں حضرت نو کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اور پھر لکھیں سورہ انعام کی آیت 51، بڑے غور سے سنیے، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يُخَافُونَ، اور ان لوگوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس علم وحی کے ذریعے، علم وحی قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اب ہر آدمی رب کے سامنے پیش ہوگا، کافر ہو، مومن ہو، منافق ہو، جو کچھ بھی ہو، اس کی حاضری رب کے سامنے بالکل یقینی ہے۔ تو لہذا یہ انذار ہر انسان کے لیے ہے۔ اور پھر یہاں وہاں ایک وارننگ ہے، بڑے غور سے دیکھیں، لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، ان کا وہاں جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، فیصلے ہوں گے، لیس لہم من دونہ ولی، اس کے علاوہ کوئی وہاں ولی اور مددگار نہیں ہوگا، ولا شفیع، نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا۔ یہ شفاعت کی نفی کیوں ہے بھلا؟ یہ اس لیے ہے کہ شفاعت صرف وہی کر سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اور
جس کی شفاعت کی جائے گی اس کی اجازت بھی اللہ تعالیٰ دیں گے. شافع اور مشفع دونوں اللہ کے حکم اجازت کے بغیر بول نہیں سکیں گے. اور یہ کس لیے ہے؟ یہ انذار کس لیے ہے؟ لعلہم یتقون، تاکہ وہ اللہ کے ڈر سے صحیح راستے پر چلے. اللہ کے ڈر سے مطلب کہ اللہ جب ناراض ہوگا ان کے ان برے اعمال پر تو پھر اس سے ڈریں، کیونکہ اس کا انجام جہنم ہے آخرت میں. قرآن جگہ جگہ کیونکہ نذیر ہے نا. یہ میں نے آپ کے پاس سامنے سورہ نو کی پہلی آیت 1 پڑھی ہے اور دوسری سورہ انعام کی 51 پڑھی ہے، اور پھر سورہ ابراہیم کی آیت 44 نمبر، وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں کو وارن کیجیے. کس سے؟ یوم یاتیہم العذاب، جس دن ان پر عذاب آئے گا. فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا. یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ جلدی بتائیں. شرک. سر جنہوں نے احکامات کی پابندی نہیں کی اور اللہ اور اللہ کے انکار رسول کیا، پابندی کو چھوڑیں، انہوں نے انکار کیا، تکذیب کی، اس کی خلاف ورزی کی، لوگوں کو روکا، یہ ہے ظلم. اور ظلم کا ایک معنی شرک ہے. جب نبی کی بات کو رد کریں گے، انکار کریں گے، تو شرک ہی کر رہے تھے اور آگے کریں گے. بالکل کھول کے سمجھیے باتوں. فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر کیا کہہ رہے ہیں ذرا نوٹ فرمائیں. ربنا اخرنا الى اجل قریب، اے اللہ میں تھوڑی سی مہلت دے دے. اب وہاں مہلت نہیں، مہلت دنیا میں تھی، اللہ نے خوب دی، اس کا فائدہ نہیں اٹھایا. تو اللہ سے مہلت کیوں مانگ رہے ہیں؟ نجیب دعوتک، ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں گے. وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اور ہم رسولوں کا اتباع کریں گے. اب کتنے، جب دیکھا نا سارا آخرت میں عذاب بھی سامنے ہے، نتائج بھی سامنے ہیں، اور سارا وہ جو انبیاء بتاتے تھے وہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں. اب کہتے ہیں اب اجازت دے دے، تھوڑی مہلت دے دے، اور ہم تیرے رسولوں کا اتباع کریں گے. اللہ رب العالمین کیا پیارا جواب دے رہے ہیں، ذرا سمجھیں. اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، بلکہ تم تو اس سے پہلے قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہمیں تو زوال آئے گا ہی نہیں. جس طرح اللہ نے دنیا میں نعمتوں سے نواز رکھا ہے امتحان کے لیے. نعمتیں کس کے لیے؟ امتحان کے لیے. اسی طرح وہ کہتے تھے آخرت میں بھی نعمتیں ہمارے لیے ہیں. یہ نبی اور ان کے ماننے والے، یہ غریب لوگ، یہ مسکین اور یہ جو غلام ہیں، یہ کہاں ہمارے برابر آ سکتے ہیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ. اللہ رب العالمین کہتے ہیں سورہ حجرات میں نے تمہیں قبیلوں میں پہچان کے لیے بانٹا ہے، ورنہ میرے نزدیک کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اللہ کا محبوب سب سے زیادہ کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اتقاکم، جو تم میں متقی سب سے زیادہ متقی ہے. متقی وہ ہے جو شریعت کا تابع ہو، نیکیوں کو کرے اور برائیوں سے رک جائے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار. وہاں دولت، مال، عزت، شکل وہ خود اسی نے دی ہے. وہ کوئی آپ کے لیے دنیا میں، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت سے آپ کو نوازا ہے امتحان کے لیے. اللہ کے ہاں ان میں سے کوئی چیز اللہ کو محبوب نہیں ہے، خود اس نے دی ہے ہمیں. اللہ کے ہاں جو چیز محبوب ہے وہ تقویٰ ہے، وہ ہماری دل کی کیفیت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہیں، اس کو اپنا حاکم، مالک، خالق، رازق اور حاکم مان کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، شریعت پہ عمل کر رہے ہیں. یہ تقویٰ کی زندگی ہے. ذرا نوٹ فرمائیں، کم فنذر کا مطلب قرآن کس طرح کھول کے، میں نے سورہ نو آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ نام 51 پڑھی ہے، اور اب میں آپ کے سامنے سورہ ابراہیم پڑھ رہا ہوں. ذرا غور فرمائیں ان دو الفاظ کی تشریح. سورہ شعراء کی آیت 214 میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں وَانذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأَقْرَبِین،
اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ. یہ ہے اہل ایمان کا کام. آپ اور میں کر رہے ہیں. اگر آپ نے آپ کو سامنے رکھیے اور سوال کیجئے. ہائے ہائے ہائے. سورہ مومن کی آیت 18 آخری آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. بڑے غور سے دیکھیں. وہ دن جب رب کے سامنے پیشی ہوگی اور اس دنیا کی زندگی کا حساب دینا ہوگا، وہ دن کتنا سخت ہوگا. وانذر ہم، اے اللہ کے رسول انہیں ڈراؤ، انہیں وارن کرو. یوم الآزفۃ، آزفہ، وہ دن جو بالکل قریب آ لگا ہے. اور اس دن کیا ہوگا؟ اذا القلوب لدی الحناجر کاظمین، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے. کس بات کا غم؟ کاش میں نے دنیا میں جس طرح اللہ کے رسولوں نے دعوت دی اس طرح کیا ہوتا، میں نے اللہ کی دعوت کو قبول کیا ہوتا. اس کے نہ کرنے کا غم کس حد، کس طرح، کتنا سخت ہے. ذرا الفاظ سے غور کیجئے. اور پھر رب کہتا ہے وہ کیفیت کیسی ہوگی؟ ما للظالمین حمیم ولا شفیع یطاع. ظالموں کا نہ کوئی اس دن مشفق دوست ہوگا، نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے گی. اللہ کے ہاں کوئی کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ وہاں سفارش کرے. یہ ہے آپ کے سامنے دو آیات، دو الفاظ کی آیت تھی، اور وہ تھی قم فانذر. اس کی تشریح آپ نے ساری آیات لکھ لی ہیں. برائے کرم ان کو پھر دیکھیں، سمجھیں. ایک آیت اور لکھ لیں جو یہ آپ نے حجرات کی کون سی پڑھی ہے؟ سورہ حجرات کی تو میرا خیال ہے میں نے کوئی بھی نہیں پڑھی. جی پڑھی ہے آپ نے ایک. اچھا میں جب دیکھتا ہوں. نہیں سر جی، آپ نے جو قبیلوں کی بات کی ہے نا، اس کا ذکر آپ نے کیا ہے کہ وہاں اچھا اچھا اچھا. جی 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 جی. وہ سورہ حجرات کی وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک تم میں سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. یہ سورہ حجرات کی آیت ہے. سر 44 آیت کون سی صورت کی ہے؟ پلیز بتا دیں ابراہیم، سورہ ابراہیم کی. جزاک اللہ. اگر آپ چپ رہے نا میں آپ کو ساری دہرا دیتا ہوں. سورہ نو کی آیت 1، سورہ انعام کی آیت 51، سورہ ابراہیم کی آیت 44، اور سورہ شعراء کی آیت 214، اور سورہ مومن کی آیت 18، اور آخری میں نے آپ کو لکھوائی ہے سورہ مریم کی آیت 39. سر جی یہ سورہ شعراء کی 224 نہیں پہلے آپ نے بولی؟ نہیں 214 میں نے بولی ہے، ذرا چیک کر لیں. اچھا جی. نہیں 214 ہی ہے، میں نے پڑھی ہے. صورت کے نام کون سی سورت سورت کا؟ مریم کی کون سی آیت ہے؟ جی مریم 39. 39. صورت کا نام دیکھیں میں نے پہلے بتائی، دہرائی. اب آپ اتنا وقت تو میرا ضائع نہ کریں نا. نام 51 ہے. تھینک یو جزاک. اب آپ نے غور فرمائیں، یہ صرف میں نے آیت نمبر 2 جو سورہ مدثر کی ہے قم فانذر، یہ اس کا ایکسپلینیشن ہے، اس کی تشریح ہے قرآن سے، اور آپ کے سامنے آئی ہے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اس کو جتنا سمجھیں گے اتنا ہی آپ کو اللہ تعالیٰ ویژن اور بصیرت عطا فرمائے گا. اتنا ہی آپ کو شرح صدر ہوگا کہ واہ 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 کیا کہنے ربانی کلام کے. کوئی سوال آیت 1 اور 2 میں؟ اچھا. اب تیسری آیت ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو. بھلا اس کا کیا مفہوم ہے کہ رب کی بڑائی کا اعلان کرو؟ کیونکہ ایک جگہ فرمایا والا ذکر اللہ اکبر. تھوڑے میڈم آپ اس آیت کو کوٹ کر کے نا اس کے مفہوم کو کم کر رہے ہیں. وہ ذکر کے بارے میں ہے. ساری کائنات کا مالک اللہ ہے.
خالق لوگوں کے مالک دلوں میں رازق. کیا خدمت پیدا کرنا. بہت محدود معنی آپ بیان کر رہے ہیں. ذرا قرآن فہمی کی طرف آئیے. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اپنے رب کو کی بڑائی کا اعلان کرو. تمہاری معیشت ہو، تمہاری معاشرت ہو، تمہاری عقائد ہوں، تمہارے اعمال ہوں، تمہارے اقوال ہوں، ان سب میں سب سے بڑی ہستی کون ہے؟ وہ رب العالمین ہے. یہ رب کی بڑائی کا مطلب ہے کہ تمہاری زندگی میں آپ کبھی سوچیں ذرا، آپ جب نماز شروع کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے ہیں، جھکتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ اکبر. یہ ہے اللہ کی بڑائی. آپ عبادت میں اللہ کی بڑائی کا بیان کر رہے ہیں. آپ عدالتیں ہیں، اللہ کو بڑا ہونا چاہیے. آپ کی عدالتوں میں اللہ تعالیٰ بڑا نہیں ہے، اس کا قانون نافذ نہیں ہے. آپ کی عدالتیں آج ظلم کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں. آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ اللہ کی بڑائی کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہلے سال نبوت کے اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں اب دنیا میں ڈنکا کس کا بجنا چاہیے؟ اللہ کی بڑائی کا. دنیا کا کوئی کام ہو وہ اللہ کے بڑائی کے تسلیم کرتے ہوئے کیا جائے. یہ توحید کی خالص منادی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبوت کے پہلے سال حکم دے رہے ہیں. آپ جب کسی چیز کو ذبح کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی بڑائی، اللہ اکبر. ذرا غور کریں، دو الفاظ ہیں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. آپ دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قسم کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. اس معاشرے میں جہاں بتوں کی پوجا کی انتہا ہے، انہی سے دعائیں مانگی جاتی ہیں. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے ان سب کو بتاؤ کہ اب بڑائی رب کی ہوگی. یہ جو تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہیں یہ ہرگز بڑے نہیں ہیں. زندگی کا کوئی معاملہ ہو اس میں رب کی کبریائی سامنے آنی چاہیے. شادی، بیاہ، نکاح، طلاق، عبادات، معاملات، اقوال، ان سب میں اللہ کا حکم چلے. یہ ہے رب کی کبریائی کا معنی. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جی سر جی سر. جی سر جزاک اللہ سے. اچھا آگے آیت 4 میں ذرا غور کریں، دو الفاظ ہیں وَالثِّيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. یہ جو کپڑے ہیں نا بندہ پہنتا ہے، یہاں ہر قسم کی پاکیزگی اس سے مراد ہے. کپڑا تو بعد ظاہر کا آخر جسم میں آخری چیز ہوتی ہے نا. اپنا جسم، اپنا خیالات، اپنے اخلاق، اپنے اطوار، عادات، ہر چیز کو پاکیزہ بنا لو. وَرُجْزَ فَاہْجُرْ، اور گندگی سے دور رہو. گندگی کے ساتھ خاص گندگی کا ذکر نہیں کہ ہر قسم کی گندگی. اچھا سب سے بڑی گندگی کیا ہوتی ہے بھلا بندے کے ساتھ سب سے بڑی گندگی؟ شرک کی گندگی. سر شیطان کے کہنے پر چلنا. وہ جو پہلی بات آئی ہے نا وہ بات ٹھیک ہے. سب سے بڑی گندگی جو ہے وہ شرک ہے. کیوں؟ وہ اللہ کا انکار ہے. یہ بات کی باتیں دیکھیں، ٹو دی پوائنٹ بات کیا کریں تاکہ بندے کے دل میں جا کے لگے. سب سے بڑا جو گندگی ہے وہ عقائد کی گندگی ہے. عقیدہ گندا ہوگا، شرک ہوگا، بس وہ بندہ گندگی میں لتھڑ گیا. اگر اخلاق گندا ہے، رذائل کا عادی ہے، فضائل سے دور رہتا ہے، وہ گندا ہے انسان. جس کے معاملات جھوٹ،
حسد بغض پر مبنی ہے وہ گندا ہے. پاکیزہ وہ ہے جس کے اخلاق، معاملات، جس کا عقائد، عبادات سب قرآن و سنت کے مطابق ہے. بڑے غور سے سمجھیے. ہم نے قرآن کو، اللہ کے کلام کو اس طرح سمجھا ہی نہیں جس طرح سمجھنا چاہیے. ساتویں آیت میں بڑے غور سے دیکھیے، وَلَا تَمْنُن، اور احسان نہ کر، تستکثر، تاکہ تو زیادہ حاصل کرے. اچھا، اب دیکھیں ذرا سا، جب تک غور و فکر نہیں کریں گے نا بات کھلے گی نہیں. اللہ تعالیٰ پہلی بات کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا تَمْنُن، ذرا احسان نہ کرو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی بڑی نیکی بھی کرو وہ احسان نہیں ہونا چاہیے آپ کی طرف سے. آپ بڑے غور سے سنیں بات کو. جب آپ کسی پر احسان کرتے ہیں تو اس سے آپ بدلہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ احسان کرے. یہ نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اتنا بے لوث ہونا ہے کہ بڑا سے بڑا احسان کرو، لیکن تم اس کو احسان نہ سمجھو. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے آپ پر کہ آپ لوگوں کے بھلے کی باتیں کر رہے ہیں. کوئی آپ کا ذرا برابر مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ جس کو میں یہ ہدایت کی تعلیم دے رہا ہوں، جس کو یہ میں حق بتا رہا ہوں، جس کو اپنے رب کی بڑائی کا احساس دلا رہا ہوں، وہ میرے احسان کو مانے. کیونکہ جب یہ آپ کے دل میں ہوگا تو گویا آپ اس سے کسی بھلے کے لیے یہ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کر رہے. بات کو پوری طرح سمجھیے. اور تستکثر، اور نہ زیادہ حاصل کرنے کے لیے، تو یہ سب سے بڑی بلند اخلاقی ہے، ہائیسٹ مورل ویلیوز ہیں کہ انسان بے لوث ہو کر اللہ کے لیے لوگوں کی خدمت کرے. یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہی جا رہی ہے. یہ 7 آیتیں جو ہیں، 7ویں آیت، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، کل بڑی تفصیل سے میں نے آپ کے سامنے ہینڈ آؤٹ آپ کو بھیج دیا ہے. اب شروع میں بالکل پہلے سال اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور صبر بھی کر. تو کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے. جتنی تمہیں تکلیفیں، مصیبتیں آئیں یہ کام کرنے میں، جتنے بتائے ہیں اس میں سب میں صبر درکار ہے. اور وہ صبر آپ نے کس لیے کرنا ہے؟ کسی بھلائی کو برداشت کر، برائی کو فیس کرنا، اس میں جو صبر کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے، کہ اللہ سے اجر ملے گا اور بھرپور اجر ملے گا. اس کے فائدے کل میں نے آپ کو کھول کھول کے بتائے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ان 7 آیات میں 14 الفاظ ہیں، 2 کی آیت ہے نا، 2 لفظوں کی. پورا دین کا خلاصہ موجود ہے نہیں؟ مجھے بتائیں جلدی سے. جی سر جی بالکل ہے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے لکھے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے. 7 آیتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہاں جو حکم دیا ہے وہ ذرا غور سے سنیں. پہلی بات کہ آپ انذار عام کے لیے کھڑے ہو جائیں. انذار کس بات کا؟ کھول کے بتایا آپ کو، ساری آیات دیگر بتائی ہیں کہ اب یہ وہ کام ہے، اگر تم نے اس کا انکار کیا اور تم نے اس کے راستے میں روڑے اٹکائے، یہ اللہ کا حکم ہے، تم ذلیل و رسوا ہوگے دنیا اور آخرت دونوں. نمبر 2، توحید کی منادی ہے، وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ، وہ کبر جو میں نے آپ کو کھول کے بتایا ہے. تیسری بات ہے پاکیزگی، ہر قسم کی پاکیزگی، اخلاق کی، اقوال کی، معاملات کی. اور نمبر 4، ہر قسم کی گندگی سے دور رہو. پھر یہ گندگی جو ہے وہ انسان کے اخلاق میں بھی ہو سکتی ہے، معاملات میں بھی ہو سکتی ہے، عقائد میں شرک بھی ہو سکتا ہے. نمبر 5، بے لوث ہو کر احسان کرو. یہ ہے وہ بلند اخلاقی ہائیسٹ مورل ویلیوز جو اللہ اپنے نبی سے وہ حکم دے رہے ہیں. اور چھٹی انہی آیت 7 میں
چھٹی بات بڑی پتے کی کہ اپنے رب کی خاطر صبر کرو. اب ذرا آپ مجھے بتا دیں کہ ان 7 آیات کو آپ نے کلیئرلی سمجھ لیا ہے، اور اگر کوئی سوال ہے تو ضرور کریں. کیا یہ رسالت کا اعلان نہیں ہے؟ جی، کس کا اعلان؟ رسالت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کا اعلان. آپ ذرا خدا کا خوف کریں. رسول تو وہ پہلے مقرر کر چکے ہیں، اور اس رسول کے فرائض منصبی بتا دیے گئے ہیں. رسالت نہیں، رسالت کا مشن کیا ہے؟ رسول نے کیا کام کس طریقے سے کرنے ہیں، یہ 6 میں نے آپ کو لکھوا دی ہیں. یہ رسالت سے آگے بہت آگے بڑھ کر چیزیں ہیں. قرآن کا منشا سمجھیں. یہاں نبی کو وہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں جو اس کو فریضہ رسالت سر انجام دینے کے لیے انتہائی ضروری ہیں، اور ایک صاحب ایمان کے لیے بھی یہ انتہائی ضروری ہیں، تاکہ وہ اپنے ایمان کے تقاضے اس وقت پورے ہوں گے جب یہ 7 کام کرے گا. بات کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو. آیت، اس کے آگے جو آیت ہے 8 تا 10، اس کا جو اصل موضوع تھا نا، انذار، اس کو اور کھول دیا گیا ہے. ڈر کس بات کا؟ کیوں ڈرنا چاہیے؟ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، فَذَلِكَ يَوْمٌ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، اور کافروں کے لیے بڑا ہلکا نہ ہوگا. ذرا الفاظ پہ غور تو کریں. 3 آیات ہیں، اور یہ کس سور کی بات ہو رہی ہے اس آیت، ان 3 آیات میں؟ نفع اول کی. ہاں، اچھا، اب تھوڑا سا یہاں آپ ایک چیز کلیئر ہو جائیں اور اچھی طرح سمجھ لیں. اصل میں قرآن مجید میں 2 سور جو ہیں ان کو اتنا واضح کر دیا گیا ہے، لیکن ایک پہلے تیسرے سور کا بھی ذکر ہے. وہ کیا ہے؟ آپ اس کو دیکھ لیں سورہ زمر میں، کہ اللہ تعالی سب سے پہلے جو سور پھونکا جائے گا نا، ہر خلق گھبرا جائے گی، ڈر جائے گی، دہشت پھیل جائے گی. یہ پہلا سور ہے. اسی دہشت کے نتیجے میں انسانوں کا کیا حال ہوگا، جنوں کا کیا حال ہو، جانوروں کا کیا حال ہوگا، پہاڑوں کا کیا، زمین کا، آسمانوں کا، وہ ساری تفصیلات ہیں. اور پھر ہر دوسرے روح پہ، فسور پہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، مر جائے گی، ختم ہو جائے گی. تو یہ دوسرا سور ہے. تیسرا سور کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ پھر فرشتے کو حکم دیں گے، وہ سور پھونکے گا، تو پھر سارے انسان زندہ ہو کے میدان حشر کی طرف چل دیں گے. لیکن یہ تو 3، آپ نے کوئی سوال اس پہ جو میں نے 3 سور آپ کو بتائے ہیں؟ پہلے میں انتہائی خوف زدہ ہو جائے گی ہر چیز، اس کے بعد دوسرا سور جب سب ختم ہو جائیں گے، تیسرا سور جب لوگ اٹھ کے قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف روانہ ہو جائیں گے. کوئی سوال اس پہ؟ اب قرآن نے اصل میں جو آیات ہم نے پڑھی ہیں صورتیں ابھی تک آخری پارے میں، زیادہ تر ذکر ہے دوسرے سور کا، کہ جس میں سارے لوگ خوفزدگی کے بعد مر جائیں گے. اور پھر تیسرے سور کا ذکر ہے کہ جب وہ زندہ ہو کر کھڑے ہوں گے، اور پھر وہ قیامت اس کے
چل دیں گے میدان حشر کی طرف جہاں حساب و کتاب ہوگا. ان کو بڑی جب قرآن پڑھ رہے ہوں تو بڑے ٹھیک ٹھاک ان کو پڑھیں. اس کے لیے بہت خوبصورت نوٹ جو ہے وہ سورہ الحاقہ لکھ لیں تاکہ آپ کو اس کو دیکھ لیں. سورہ الحاقہ کی تشریح کی ہے سید مودودی رحمہ اللہ نے، اور وہ سورہ الحاقہ کا نوٹ نمبر 10 ہے. بڑا اچھا انہوں نے کھولا ہے، اور اس کو پڑھ کے سمجھ لیں، اس لیے کہ یہ تینوں سور ہمارے سامنے پھونکے جائیں گے، ہم اس کو دیکھیں گے، سنیں گے، ہمارے اوپر اثرات مرتب ہوں گے. اور یہ چیزیں اگر پتہ نہیں ہوئیں تو وہاں قرآن پڑھ کے پڑھ لیا، لیکن یہ کہ اس کے اندر کیا بتایا گیا ہے سور کے حوالے سے وہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو. یہ ہے اس کی حقیقت جو مجھے اور آپ کو پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں کھول کے بیان کر دی ہیں قرآن میں. سر جی یہ حاقہ کی کون سی آیت ہے؟ میں نے بتایا ایکسپلینیشن نوٹ نمبر 10. کوئی اور سوال؟ تو آپ نے دیکھا سر سوفی سر، یعنی جس کو یعنی جیسے ہمیں اللہ کا شکر الحمدللہ یہ سب سوروں کا پتہ چل رہا ہے، تینوں سوروں کا، تو ڈر تو سب کو ہوگا، خوف بھی سب کو ہوگا، تو حالت بہت ہی زیادہ خراب مومنوں کی بھی ہوگی. میڈم یہ بات جو آپ فرما رہی ہیں نا، مومنوں کے ساتھ اللہ کا بڑا خاص معاملہ ہوگا. انہوں نے دنیا میں ان تینوں سوروں کو سمجھ کر کے یہ آخرت کے مراحل ہیں اس کی تیاری کی ہوگی. ان کو ذرا خوف نہیں ہوگا، اللہ کی خاص سکینت اور اطمینان ان کو ہوگا، کیونکہ وہ ان کو پہلے سے پتہ یہ ہوگا وہ ہو رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارے رب کا حکم ہے، ہو رہا ہے. اور مومنین اس سارے خوف زدگی سے مبرہ ہوں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اس کو سمجھا، اس کے لیے تیاری کی، اب وہ ان کے سامنے ہو رہا ہے. اچھا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پھر آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی بات. آج ہمارا ملک کس خوفناک صورتحال سے دوچار ہے نا؟ جی سر، جی سر، بے شک. اچھا آپ میں بالکل ہمیں افسوس ضرور ہے، لیکن ہم مطمئن ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. ہم نے جو بے رویاں کی ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال کے امریکہ شیطانوں اور طاغوتوں کی ان کے کہنا مانا ہے، اس کا نتیجہ ہے. اور ہمیں اپنے اللہ سے آخرت میں جب آخری امتحان ہوگا، ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمیں ہمارے اوپر رحمت فرمائے گا، دنیا میں بھی ہمیں سکون دے گا. تو آج ہم بالکل اتنے پریشان نہیں ہیں جتنے یہ لادین لوگ پریشان ہیں. بات آپ کی سمجھ آ گئی نہیں؟ بے شک سر، جزاک اللہ سر. اچھا اب یہ تھی 3 آیات 8، 9، 10 جس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا دن اور اس کی ہولناکی اور خوفناکی بیان کی ہے، تاکہ ہم ڈریں کہ یہ ہے معاملات، یہ ہے مراحل جن سے ہم نے گزرنا ہے، اور دنیا میں ہم اس کی تیاری کریں. اب آ جائیے اگلی جو آیات ہیں، جو ایک دیکھیں نا، قرآن کو پڑھتے وقت آپ کتاب ہدایت ہے. اب یہ جو آیات آگے آ رہی ہیں 11 سے 25 تک، یہ ایک خاص کردار ہے. نام قرآن نہیں لیتا، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے، اس کا نام ہے ولید بن مغیرہ، اور یہ کردار آپ کو آج بھی نظر آتا ہے، کیونکہ قرآن قیامت تک ہے. وہ اس معاشرے کا جو ایک جاہلی عربی بت پرستی کا معاشرہ تھا، آج دنیا پرستی کا معاشرہ ہے، ہوس پرستی کا معاشرہ ہے، خواہش پرستی کا معاشرہ ہے. آپ آج بھی یہ کردار دوسری شکل میں دیکھ سکتے ہیں.
اب میں پڑھتا ہوں، آپ سمجھتے جائیں گے انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ بات کھلتی بھی چلی جائے گی۔ اب اللہ رب العالمین یہاں مضمون تبدیل ہو رہا ہے کہ قریش کے لیڈروں کی سرکشی اور ان کے عبرتناک انجام کا بیان ہے کہ وہ سرکش کیسے تھے، ان کا انجام کیا ہوگا۔ ایک اور آزمائش ان کے لیے، اور وہ آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دوزخ کے جو کارکن ہوں گے نا، فرشتے، وہ 19 ہوں گے۔ یہ ان کے لیے وجہ آزمائش بن گئی۔ سر جی ہم نے آیت نمبر 9 تو نہیں پڑھی۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے 8، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ۔ میڈم میں نے یہ 8 اور 9 اور 10 تینوں پڑھی ہیں۔ نہیں سر جی نہیں پڑھی۔ علی الکافرین سر جی غیر آپ نے یسیر۔ سمجھا دیے، سمجھا سب سمجھا پڑھی دی ہیں، پڑھی نہیں ہے۔ میں پھر یہ اکٹھی پڑھ پڑھی کے ہیں۔ کھول دیتا ہوں، لیکن میں نے ان کا خلاصہ پورا، کیونکہ میں نے 8، 9، 10 3 بار کہا ہے کہ یہ وہ ہیں جو قیامت کے دن کی ہولناکی کا بیان ہے، اور انذار جو قرآن کہتا ہے وہ انذار اسی دن کا ہے جس دن ہر انسان اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوگا۔ میں پھر پڑھتا ہوں، آپ غور سے سنیں۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ یہ کون سا سور ہوگا؟ جب سارے انسان انتہائی خوف زدگی کے عالم میں ہوں گے، بالخصوص کافر اور منکرین اور مکذبین۔ کیونکہ جب یہ سور پھونکا جائے گا تو آپ قرآن میں پڑھتے ہیں کہ انسانوں کا کیا حال ہوگا، جنگلی جانوروں کا کیا حال ہوگا، آسمانوں کا کیا حال ہوگا، زمین کا کیا حال ہوگا، پہاڑوں کا، کھول کھول کے بیان اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اتنا ہولناک منظر ہوگا کہ انسان پریشان ہو جائے گا۔ مومن اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ استقامت فرمائے گا، اطمینان ہوگا، کہ اس کو پتہ ہے کیونکہ قرآن نے سب چیزیں بیان کی ہیں، اس کا ایمان تھا، اس پہ ان نے یقین تھا، لہذا وہ ان کو پریشان نہیں ہوگا۔ پہلی بات کہ جب سور پھونکا جائے گا تو کیفیات کیا ہوں گی۔ نمبر 2، فَذَلِكَ يَوْمٌ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا۔ یہ ترجمہ بھی میں نے کیا ہے۔ اور علی الکافرین غیر یسیر، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا، یعنی بہت سخت ہوگا کافروں کے لیے۔ تو یہ ہے انذار اصلی کہ اللہ تعالیٰ جس چیز سے انسان کو ڈرا رہے ہیں وہ آخرت کے مناظر ہیں۔ پہلا سور ہے، دوسرا ہے، یا پہلا، دوسرا، تیسرا ہے، پھر میدان حشر میں حاضری ہے، پھر میدان حشر کی سختیاں ہیں، پھر حساب و کتاب کی سختیاں ہیں، پھر جہنم۔ جب وہ کتاب ہو رہا ہوگا تو سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ جہنم ہے جو بھڑک رہی ہے، دھاڑے مار رہی ہے، اور وہ ہے جنت جہاں کی نعمتیں دیکھ کے مومن خوش ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہاں انشاءاللہ میری نصیب میں ہے۔ کافر جہنم کو دیکھ کے گھبرا اور پریشان ہو رہا ہے کہ یہ تو میرا ٹھکانہ ہے۔ ذرا ان مناظر کو اپنے سامنے رکھیے، اس کا حصہ بن جائیے، پھر آپ کو صحیح یقین ہوگا۔ تو یہ ہے ان کی تین آیات کا مضمون کہ کس قدر ہو ہولناک۔ یہ ہے انذار، اسی کے لیے انبیاء نے لوگوں کو، اور اگر ہم نے قرآن سے یہ نہیں سمجھا اور قرآن کو پڑھ پڑھ کے ختم کیا تو قیامت کے دن سوچیں کہ جب ہمارے سامنے ہو رہا ہوگا، ہم پڑھتے رہے، سمجھتے نہیں تھے، لہذا ہم بھی انہیں کافروں کی طرح پریشان ہوں گے۔ لہذا اس قرآن کو غور سے پڑھیے، سمجھیے، سمجھ کر اس کے ہدایات کے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ اب بات کلیئر ہے؟ اب قرآن بالکل ہمارے سامنے عملی مثالیں رکھتا ہے تاکہ ہم بات کو سمجھیں۔ اس زمانے میں عرب کے جو بڑے سرکش اور بڑے سردار تھے نا، وہ اس کا نمونہ تھے جس کو قرآن پیش کر رہا ہے۔ اچھا، یہ ولید بن مغیرہ جو تھا نا، آپ ذرا غور سے بات کو سمجھیں۔ اس کو بالکل، یہ عربی کا ماہر تھا، اس کو پتہ تھا کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں برحق ہے، وہ دل سے مانتا تھا، لیکن کیونکہ وہ چودراہٹ تھی، وہ سرداری تھی، وہ گندگیاں تھیں، پلیسیاں تھیں جس پہ وہ عمل کر رہے تھے، ان کو چھوڑ نہیں سکتے تھے۔
اب وہی شخص جو اندر سے قائل ہے وہ دیکھیں کیا کر رہا ہے. آج کے معاشرے میں بھی دیکھ لیں. کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ لوگ جو قرآن کے حافظ ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ جو لوگ اللہ کے ماسٹر ہیں، ان کو نہیں پتا کہ شریعت ہی واحد اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قانون ہے جو دنیا میں امن اور چین برپا کر سکتا ہے؟ پھر یہ کیوں طاغوت کے پیچھے چل رہے ہیں؟ اس لیے کہ لوٹ مار جائیدادیں نہیں بنا سکتے آسٹریلیا میں، اس میں دبئی میں، یورپ میں اور امریکہ میں. اس لیے اس کو پس پش ڈال رہے ہیں. اور دیکھیں اسی قرآن کو کس طرح بگاڑ کے اور اس کو غلط معنی پہنا کے اپنے اس دھندے کو، کاروبار کو جاری رکھ رہے ہیں. آپ کے سامنے ہیں قرآن جس کردار کا ذکر کرتا ہے وہ پرانے کردار ضرور ہیں لیکن آج بھی معاشرے میں دیکھے جا سکتے ہیں. بات کو پوری طرح سمجھیے. اب میں پڑھتا ہوں آپ کو بالکل سمجھ آتا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ جس سے نبی ڈرا رہا ہے نا، انذار کرے، اللہ کہتے ہیں ذرنی، مجھے بھی چھوڑ دے، ومن خلقت وحیدا، اور اس کو بھی چھوڑ دے جس کو میں نے تنہا پیدا کیا ہے. وہ دنیا میں آیا تھا تو تنہا تھا. یہ قرآن جب بندے کو کہتا ہے نا کہ ذرا اپنی خلقت کو دیکھ، اپنی پیدائش کو تو دیکھ، کس طرح تم برآمد ہوئے ہو. تو اللہ کہتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دو، یہ جس کو میں نے پیدا کیا ہے، میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں، اس کو بھی چھوڑ دو، اور مجھے بھی اپنی طاقت، قدرت، اختیار جو کائنات میں سب سے زیادہ ہے چھوڑ دو، پھر میں اس کو دیکھو میں کیا کرتا ہوں. کیا بات ہے رب العالمین. ذرنی، مجھے بھی چھوڑ دو، ومن خلقت وحیدا، اس شخص کو بھی چھوڑ دو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا. اور پھر فرماتے ہیں رب العالمین وجعلت له مالا ممدودا، اور اس کو لمبا چوڑا مال دیا. دنیا میں کس لیے دیا اللہ تعالیٰ نے؟ آزمائش کے لیے. وہ سمجھ بیٹھا کہ یہ تو میرا کمال ہے. اب جناب وہ جو بگڑا تو شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ گیا. وجعلت له مالا ممدودا، یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا اپنے ہاں، وہ ایک جج جا رہا ہے 10 گاڑیاں اس کی حفاظت کے لیے، 150 گارڈ اس کی گارڈ کے لیے. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ دیا اللہ نے اس کو آزمائش کے لیے. وہ بنین شہودا، اور اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے. کیوں؟ اس معاشرے میں بیٹا جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی دین تھی کہ اس سے اس کے دست و بازو مضبوط ہوتے تھے، اور جتنے زیادہ بیٹے ہیں اتنا ہی وہ طاقتور ہے، وغیرہ وغیرہ. آج جس کے پاس جتنا بڑا عہدہ ہے وہ اتنا بڑا طاقتور ہے، اتنا ہی بڑا ڈاکو ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی سر. جی سر آ رہی ہے. آپ اتنے لوگ ہیں، آواز ایک دو کی جی آتی. سر جی آ رہی ہے. جزاک اللہ، اللہ آپ کو بہت اجر دے. الحمدللہ جزاک اللہ خیر. اچھا اب دیکھیں جی سر. رب نے کیا اس کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، احسانات دیکھیں، اور اس کا ان احسانات کے باوجود ناشکری دیکھیں. آیت نمبر 14 میں فرمایا وَمَحَدتُ لَهُ تَمْحِيدًا، اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی. یہ عہدہ جس پر وہ پہنچا ہے نا، وہ سردار تھے. یہ اگر جج ہے یا جو کوئی بیوروکریٹ ہے، جو کچھ ہے، یہ اللہ نے اس کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں تو وہاں پہنچا ہے. اللہ نہ چاہتے تو وہ نہیں پہنچ سکتا تھا. یہ ان کا امتحان ہے. قرآن کس طرح بندے کو اس کی حقیقت کھول کھول کے بتا رہا ہے. اور پھر فرمایا ثم یطمع ان ازیدا، پھر وہ طمع رکھتا ہے، لالچ رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. اگر مالدار ہے تو وہ کہتا ہے دنیا کا مال میرے پاس کیوں نہیں آ جاتا. دیکھ لیں آج کے مالدار کی ذہنیت. اور اگر وہ اس پاس عہدہ ہے تو وہ کہتا ہے یہ عہدہ نہیں، اس سے اگلا والا چاہیے. اس پہ پہنچے تو کہتا ہے اس سے اگلا والا چاہیے. اور یہ سبحان اللہ ساری سر جی، کتنی زبردست بات ہے اللہ تعالیٰ کی
اور واقعہ میں جس کے پاس جتنا ہی مال ہے اس کی ہرس ختم ہی نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے اور آ جائے اور آ جائے۔ اچھا، بڑی اچھی بات کی آپ نے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ بڑا عجیب ہے بندہ، ایک وادی ہوتی ہے تو دو، اگر اس کے پاس مال دولت کی ایک وادی ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں دو ہونی چاہیے، دو ہوتی ہیں تو کہتے ہیں تین ہونی چاہیے۔ تو رب العالمین کے نبی صادق نے کیا سچ فرمایا کہ اس کا پیٹ تو مٹی سے ہی بھرے گا۔ کاش ہم اس قرآن کو سمجھیں، یقین مانیں، ہماری زندگی اگر تبدیل ہو سکتی ہے تو اسی قرآن سے۔ تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ اور صحابیات، حضرت عثمان کو دیکھیں کتنے امیر ہیں، عبد الرحمن بن عوف کو دیکھیں، لیکن کیا ان کی حالت ہو جاتی ہے جب وہ قرآن پڑھتے سمجھتے ہیں۔ اچھا، اب ذرا اللہ تعالیٰ کا، یہ تو بندے کا تھا نا انعامات، اور اس پر اس کا کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، یہ اس کا رویہ ہے، ہرگز نہیں وہ ہماری آیات سے دشمنی رکھتا تھا۔ سمجھتے ہوئے کس طرح وہ یہ شخص ولید بن مغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں۔ اب رب دیکھیں کیا آگے آیت آ رہی ہے، سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، ہم عنقریب اس کو ایک کھٹن چڑھائی پر چڑھائیں گے، بالکل سٹیپ۔ وہ جو آخرت کا چڑھائی ہے نا، وہ اس پہ انسان چڑھ ہی نہیں سکتا۔ جہنم کی سختیاں دیکھیں، انسان کی کمزوریاں دیکھیں، اور پھر وہ رب کا عذاب علیم، عذاب عظیم اور عذاب مہین دیکھیں، تو اللہ کہتے ہیں سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، اللہ فرماتے ہیں میں عنقریب ایک کھٹن چڑھائی اس کو چڑھاؤں گا۔ کس کو؟ جو نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے۔ انہو فکر وقدر، اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی۔ بدبخت کو اندر سے یقین تھا، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے میں طرح طرح کی باتیں گھڑتا تھا، طرح طرح کی، کیونکہ زبان ان کی اب بڑا کنٹرول تھا، تو اس زبان کے ذریعے وہ پتہ نہیں کیا کیا گھڑتا تھا۔ انہو فکر، بے شک اس نے سوچا، غور و فکر کیا، وقدر، اور کچھ باتیں بنانے کی کوشش کی۔ یہ ہے تصویر اس کی دشمنی کی، طرح غور کریں۔ فقتل، تو اللہ تعالیٰ کی مار ہو اس پر۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ رب خود فرما رہے ہیں، جب اس کی مار ہوتی ہے تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ اس قابل ہے اپنی ان ذلیل حرکات کی وجہ سے، فقتل، اللہ تعالیٰ کی مار ہو کر، کیف قدر، کیسی بات بنانے کی کوشش، اندر سے حق مان کر اور اسی حق کے خلاف کیسی باتیں بنا رہا ہے۔ ثم قتل، پھر اللہ کی مار ہو اس پر۔ دوبارہ دیکھیں کیف قدر، کیسی اس نے کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ اب ذرا اس کا ایک باڈی لینگویج دیکھیں، قرآن کس خوبصورت انداز میں اس کی یہ حرکت کو ہمارے لیے سامنے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم نظر، پھر اس نے لوگوں کی طرف دیکھا، ثم عبس وبصر، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، ثم ادبر، پھر پلٹا، واستکبر، اور تکبر کیا۔ 3 آیتیں 21، 22 اور 23 میں دیکھیں اس کی باڈی لینگویج، اس مکذب کی، اس جھٹلانے والے کی، جو اندر سے سمجھ چکا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق فرما رہے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں کہ یہ انسان کی اس وقت کیا باڈی لینگویج ہوتی ہے، کس طرح قرآن نے کھول کے بیان کی۔ فقال، اب اس نے کیا بات بنائی؟ اس نے کہا ان ھذا الا سحر، آخر کار وہ بولا یہ کچھ نہیں مگر ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ جو بات گھڑی وہ بھی یہ کہ اب وہ کہتا ہے کہ یہ نبی تو وہی باتیں کہہ رہا ہے جو لوگ پہلے سے کہتے آئے ہیں، لوگ سنتے رہے ہیں، ہم بھی سن لیں گے۔ لیکن اس نے نفرت کے اظہار کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، قرآن نے کیسے بیان کیا۔ پھر وہ کہتا ہے، دیکھیں بڑی بات کہہ دی اس نے، آیت 25 میں، ان ھذا الا قول البشر،
یہ تو ایک انسانی کلام ہے. یہ ہے قرآن کے بارے میں لوگوں کی مکذبین کی رائے کہ یہ تو نبی کی اپنی بات ہے، نعوذ باللہ. حالانکہ یہ اتنی حق بات ہے کہ وہ اندر سے وہ بھی مان رہا ہے، لیکن اس کو ٹالنے کے لیے، اس کو جھٹلانے لیے کہتا ہے یہ تو نبی کی بات ہے، نعوذ باللہ. اللہ اکبر. اللہ کتنا غضبناک ہے. کہتے اللہ فرماتے ہیں سأصلیہ سقر، ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا. یہ ہے متکبروں کا انجام جو قرآن بیان کر رہا ہے 26 سے لے کر 28 تک. وما ادراک ما سقر، انسان کو ڈرانے کے لیے، اس کو احساس دلانے کے لیے کہ دیکھ تو صحیح، تمہیں کیا جانا وہ دوزخ کیا ہے. لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے. یہ کیا مطلب ہے نہ باقی رکھے نہ چھوڑے؟ قرآن میں ایک دوسری آیت ہے جو اس کی ثم لا يموت فيها ولا يحيا. کیا بات ہے. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. ثم لا يموت ولا، نہ وہ زندہ ہوگا نہ مرے گا، کیونکہ اذیت کے لیے اس کا زندہ رہنا ضروری ہے، لیکن اس زندہ رہنا موت سے بہتر ہے. موت اس زندہ رہنے سے بہتر ہے. یہ ہے وہاں قرآن کی یہ دوسری آیت، بالکل اس کی ٹھیک تشریح آپ نے بالکل لاجواب آیت کوٹ کی ہے. لواحت للبشر، کھال کو جھلس دینے والی، یہ ہے جہنم کی ہولناکی. اور آخری بات ان کے کہہ دی علیہا 19، وہاں اس دوزخ کے 19 کارکن فرشتے ہوں گے. یہ ہے آیت متشابہات، اور انشاءاللہ اس کو میں آپ کے سامنے کھولوں گا کل، کیونکہ آج وقت ختم ہو گیا ہے. تو آیت 30 تک پڑھ کے آئیے، سمجھ کے آئیے، سوال اگر کوئی ہے تو لے کے آئیے، تاکہ ہم اس آیت صورت کو پوری طرح سمجھیں. اس میں انذار کس انداز میں کیا گیا ہے، اور یہی ہمارے ایمان کو استقامت بخشتا ہے کہ ہم اس سے ڈریں، آخرت کے انذار سے، اور دنیا میں زندگی اس طرح گزاریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اور صحابیات نے گزاری ہے. کوئی سوال، کوئی کامنٹ، کوئی چیز جو کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر جی یہ جو سر آیت نمبر بہت 17 کہہ رہی ہوں کہ بہت ہے خوفناک تعودا، آیتیں ہیں یہ، اس سے کیا کہہ رہی ہوں مراد کہ ہے؟ خوفناک آیتیں ہیں بہت زیادہ. جی آپ نے کیا فرمایا؟ سر 17 آیت کی میں جو چڑھائی کا ذکر ہے، جہنم کی چڑھائی کا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اچھا، آپ کے لیے زمین ہموار ہو، صاف ستھری روڈ ہو یا صاف، اس پہ چلنا آسان ہے یا نہیں؟ جی سر آسان ہے. اچھا، اب ایک چڑھائی آئی ہے جو عام چڑھائی ہے، جس پہ آپ آسانی سے چڑھ سکتے ہیں، اس پہ بھی آپ چڑھ سکتے ہیں. جی سر. اب ایک پہاڑ آ گیا ہے جو بالکل سیدھا کھڑا ہے، یہ چڑھائی کیسی ہے جی بتائیں؟ مشکل ہوتا ہے، مشکل کام ہے. بہت مشکل ہے، اس پہ آپ چڑھ نہیں سکتے. تو جہنم کو مثال سے سمجھایا ہے کہ یہ ایسی چڑھائی ہے جس پہ چڑھنا بھی مشکل ہے، لیکن اللہ کا حکم ہوگا، انسان اس ساری جہنم میں پھینکا جائے گا جو اتنی مشکل چڑھائی ہے کہ وہ ادروائز نہ چڑھ سکتا. وہ یہ سارا اس کے ساتھ معاملات ہوں گے، اور یہی انسان. اب بات سمجھ آئیے؟ جی سر جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ سر جی، اتنا اچھا آپ نے سمجھایا کہ ہمیں تو ٹائم کا احساس ہی نہیں ہوا کہ ٹائم ختم ہو گیا. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ الحمدللہ. سر جی ادھر یہ جو آیت ہے سعودا، سر جی جی قرآن نہیں پڑھتے تو یہ ہماری ایک فیملی میں تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہوا تھا سعودا. بس وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم اگر اس قرآن کو پڑھیں، اس قرآن کو سمجھیں، تو ہمارا نام رکھنے کا معاملہ ہو، دنیا میں رہنے کا معاملہ ہو، رشتہ داروں سے ملنے جلنے کا معاملہ ہو، حقوق العباد ہوں، حقوق اللہ ہوں، دیگر جتنے بھی معاملات ہوں، جتنا اخلاق ہو،
یہ اسی وقت سدھر سکتا ہے جب ہم قرآن کی تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ سر مجھے یہی تو بدبختی ہے ہم لوگوں کو کہ ہم لوگ ٹھیک طرح سمجھتے نہیں ہیں نا، بغیر سوچے سمجھے نام دیکھیں کہہ رہی ہیں کہ رکھا ہوا ہے. بس اللہ تعالیٰ معاف. یہ ہم لوگوں کی بدبختی ہے نا کہ ہم لوگ پڑھ کے سمجھتے نہیں ہیں. ہاں یہ لیکن یہ بدبختی جو ہے اس بات کو سمجھیں، یہ رب نے ہمارے اوپر حجت تمام کر دی ہے بھیج کے. اب اگر ہم نے اس پر عمل نہ کیا تو نتائج سارے کے سارے وہی ہوں گے جو قرآن بیان کر رہا ہے. بالکل سر بالکل. اللہ پاک ہم لوگوں کو معاف فرما دیں. ہم لوگوں کی یہ جو کوتاہیاں ہیں ان سے بھی معاف کر دیں، ان کو بھی معاف کر دیں، اور ہم لوگ کو صحیح طریقے سے دین کو سمجھنے کی توفیق دے پروردگار، اور عمل کرنے کی دیکھیں آپ توفیق. ایک بات سنیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی سہولت، اس کا کرم ہے کہ توبہ استغفار کرو سچی، میں معاف کر دوں. لیکن بالکل سچی توبہ استغفار کے بغیر مر گیا تو بڑا گھاٹے کا سودا ہوگا. بالکل سر. اور کتنی خوفناک آیتیں ہیں دیکھیں جو آج پڑھی ہیں ہم لوگوں نے. قرآن کی ساری آیتیں دیکھیں، کبھی ہم غور نہیں کرتے. دو لفظ کی آیت ہے لیکن دیکھیں پورا کوزے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر بند کر دیا ہے. بالکل بالکل سر. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے اور ہم لوگوں کو عمل کی توفیق دے، اور ہم لوگوں کے اولادوں کو، تمام دنیا کے آمین مسلمانوں کو. آمین سر اللہم بہت بھٹکے ہوئے ہیں ہم لوگ سبھی. بس اللہ تعالیٰ ہمارے صحیح صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرے تاکہ ہم قرآن و سنت کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں. آمین 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 ثم ثم آمین. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله. جزا